أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت ہی ہیوی ترین سورہ بقرہ کی آیت ہے جو کہ جسے ہم کور کریں گے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کے اندر ایک مطلب کلیئرٹی عطا کر دے کہ اور ساتھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ بس جو صحیح بات ہے بس وہی میری زبان سے نکلوانا. تو آپ لوگ بھی میرے لیے بہت دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مطلب ایک ہمیشہ بس ریمائنڈر ہے آپ سب کے لیے بھی اور میرے اپنے لیے بھی کہ جس چیز کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اصل میں وہ ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہم نے قرآن اسی سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ انہیں آیات سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست پہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ ہدایت حاصل کرنے والا بنائے اپنی کتاب سے. اچھا اس کو میں کیوں ہیوی کہتی ہوں ایسے تو یہ میں نے بہت ابھی ریسنٹلی بھی یہی آیات جو ہے کروائی ہیں کافی جگہوں پہ, لیکن ہمیشہ ایک عجیب سی ایک بوجھ سا فیل ہوتا ہے اس کو کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ حق اس کا کبھی بھی ادا نہیں ہو پاتا. تو بس اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اچھا ایک چیز بس صرف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ابھی تو خیر 142 آئے تھے بالکل دوسرے سپارے کی ابتدا ہے, لیکن جو 143 آیت ہے اس کا ایک یہ صرف کس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اعجاز قرآن میں سے یعنی معجزات قرآن کے کچھ معجزات ہیں. جو 143 آیت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے یہ اصل سب سے مین آیت ہے اس پوری سورہ بقرہ کی, مین بھی کہہ سکتے ہیں سینٹرل آیت بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ ویسے بھی سینٹرل ہے کیوں؟ اس لیے کہ کل آیات کی تعداد سورہ بقرہ میں 286 ہے یعنی 286 کو آپ آدھا کریں بالکل مڈ پہ آ جائیں تو 143 بنتا ہے. تو اس 143 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ الفاظ بھی جو لے کر آ رہا ہے جو بالکل مڈ میں آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ لے کر بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, امت وسط بنایا تمہیں, یعنی وسط کا مطلب بھی بالکل مڈل ہوتا ہے. تو یعنی یہ لٹرلی واقعی کوئی بھی اگر کوئی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا خدا کا کلام ہے, کتنی پرفیکشن اس کلام کے اندر. ظاہر ہے کوئی بھی انسان اس طرح سے پاسبل نہیں ہے کہ سوچ کے کہ اس کے جو جتنی بھی ڈسکشن ہونی ہے جتنی بھی گفتگو ہونی ہے اس کے بالکل درمیان میں وہ ایک تو سب سے چلو یہ تو بات ہم رکھتے ہیں کہ جو ہماری مین پوائنٹ ہے جو ہمیں آگے ڈیلیور کرنا ہے اس کو بالکل اس طرح سے ہم سینٹرلائز اس کو یعنی سارے ہم دلائل جو ہے اسی کی روشنی میں جو وہ رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی ہماری باتوں کے سینٹر میں وہ چیز آ جائے اور پھر اس کے بعد الفاظ بھی اس کے اندر وہی سینٹرل والے استعمال کیے جائیں تو یہ تو واقعی صرف خدا کے کلام کا ہی اعجاز ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, ایسے بہت سے معجزات ہیں جو ہمیں قرآن کے اندر نظر آئیں گے. چلیں ابھی تو ہم فی الحال یہیں سے شروع کرتے ہیں.
اس ڈسکشن سے پہلے چھوٹا سا بس ایک کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ پیچھے سے ہم جو کچھ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی تک پورا پہلا سپارہ ہم نے مکمل کر لیا، ایک ترتیب تھوڑی سی اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں۔ ویسے تو جو لاسٹ ہم نے سیشن کیا تھا اس کے اندر بھی ایک ہم نے سامنے رکھی تھی، لیکن یہ میں بار بار کیوں کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ میرے اور آپ سب کے لیے ایک ہوتا ہے نا تذکیر، ایک یاد دہانی ہو جائے کہ کس طرح چین چل رہی ہے، یعنی کیا سیکوینس چل رہا ہے ساری باتوں کا، کس طرح اللہ تعالیٰ تاریخ کے واقعات اور پھر کانسیپٹس کو ہمارے سامنے انفولڈ کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ کریکولم کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد جو ہے اب اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک اور چیز کیا دیکھ لی تھی کہ ایز اے نیشن مسلمانوں کو اس صورت کے اندر خطاب کیا گیا ہے، صرف اس صورت میں نہیں، آگے کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے اندر میری قوم کی حیثیت سے جو ہے مسلمانوں کو مخاطب کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب جو اس میں بات ہم رکھ رہے تھے پیچھے سے اگر رکھیں تو ہماری جو ڈسکشن سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ 3 انسانوں کی کیٹیگریز کافر، مومن اور منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کہنا چاہیے کیریکٹرز ہمارے سامنے رکھ دیے، یعنی ایک کانسیپٹ دیا، پھر اس کی تاریخ سے کچھ مثالیں ہمارے سامنے لے کر آ گیا۔ آدم اور ابلیس پہلا واقعہ تھا جس کے اندر کس طریقے سے کمزوری آتی ہے یہ پتہ چل گیا۔ نفاق کا ہم نے اسی میں ہی جو شروع کے ڈسکشن تھا اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ 2 کیٹیگریز ہے، ایک تو کمزور ایمانی ہے جو کہ انسان کو سلپ کروا دیتی ہے، لیکن پھر چانس ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور واپسی کی طرف آ جائے، اور دوسرا نفاق وہ خطرناک ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے، وہ جلن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ دشمنی تک چلا جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے پیدا ہونے والا نفاق ہے، یعنی دونوں اینڈز اپنے اوپن رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے قسم کا نفاق جو ہے یہ خطرناک ہے، اور اسی کیریکٹر کے اندر ایک ہمیں کیریکٹر ظالم کا نظر آیا، کمزوری ہوئی، توبہ کی اور واپس پلٹ آئے۔ دوسرا کیریکٹر ابلیس کا تھا کہ جس نے پوری طرح جو حسد اور جلن اور دشمنی تک کو پہنچا، اور کس طریقے سے اس نے دشمنی کا اپنا اعلان کر دیا اس جگہ سے اترتے ہوئے۔ تو یہ اچھا، دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی تھی کہ پہلا انسان تھا جسے تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اور کیا اعلان کیا تھا کہ اسے خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے لیے۔ تو زمین کے لیے ایک خلیفہ، ایک نائب کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، اور نائب کا کام ہی ایکچولی کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہدایات آئیں گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو بھی میرے پاس سے اب ہدایات آئیں گی تو پھر ان کو اگر وہ اتباع کریں گے، ان کی اگر پیروی کریں گے، اب جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آگے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، تو پھر ان کے لیے خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا تھا آدم اور ابلیس کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اتنی لمبی ڈسکشن چلی ہے، اور بنی اسرائیل وہ پہلی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، کس کے طور پہ؟ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں کے اوپر چن لیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو چنا گیا تھا تمام اسپیشیز کے اوپر، یعنی ایز انسان، ایز اے ہیومن چنا گیا تھا، اور ایز اے نیشن حضرت یہ بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا۔ اور ان کے جب ہم کسی امت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ امت یعنی وہ پہلی امت تھی، اس کو امت کے طور پہ چنا گیا تھا، امت کے طور پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ تو امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کو اسے پورا کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو مقصد ہمارے سامنے آیا وہ کیا آیا؟ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا تھا اس کے اندر کہ ان کو اصل میں رول ماڈلز بننا تھا۔ انی فضلتکم، تمام جہان والوں پہ فضیلت دینے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے تم جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے چلے جاؤ، جو بھی اللہ کی کتاب میں ہدایات آ رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر وہ ہدایات اب صرف انڈیویجول کے لیے نہیں تھیں، وہ پوری قوم کے لیے ہدایات تھیں۔ اور وہ کس طرح سے قوم کے لیے تھیں کہ وہ کس طرح ایک قوم کی حیثیت سے معیشت، معاشرت اور جو کچھ بھی سیاست، یعنی ہر فیلڈ کے اندر ان کی تورات نے ان کو انسٹرکشن دے دی تھی کہ کیا فیصلے کہنے ہوں، کس طرح سے انہیں شریعت کے جو فیصلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے، قصاص کی جو معاملات ہیں اور بھی دوسرے جو جتنے بھی فیصلے کے بارے میں بھی تورات کے اندر ساری انسٹرکشن دے دی گئی تھیں۔ تو اب ان کو نافذ کر کے ایکچولی اصل میں کیا کرنا تھا؟ ایک رول ماڈل بننا تھا لوگوں کو، پورے دنیا کی اقوام کے سامنے، اور یہ دکھانا تھا، کیا دکھانا تھا کہ جب اللہ کی کتاب، اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے والی کوئی قوم ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے پاس دنیا کی بھی علم ہوتا ہے، تو کیسے اسے دنیا میں امامت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ امامت ان کو
حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں نصیب ہوئی تھی. جس طرح سے وہ اپنے عروج کے اوپر یہ قوم پہنچی تھی اور جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر بھی ترقی کی تھی, دنیا کے اندر اتنی بڑی بادشاہت قائم ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر. تو یہ ایک طرح سے ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب ابھی تو نہیں دیکھا لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے ان کو ایک کنگڈم مل گئی ہے تو بس وہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, بلکہ ملکہ سبا ایک دوسری جگہ کی ایک ملکہ تھی اور ایک پرندہ جو ہے وہ آ کے اس قوم کے جو حالات بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے ان کو دعوت دیتے ہیں اور ملکہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ صرف ایسا نہیں تھا کسی بھی طرح سے, یعنی ہم اس سے یہاں سے یہ دلیل بھی لے سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل میں مقصد کیا تھا. اور سلیمان علیہ السلام نے جب کنگڈم قائم کر لی تو اب اس کے بعد صرف اپنی قوم کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ آس پاس کے بھی جتنی جہاں تک بھی رسائی ہو رہی تھی وہاں تک دین کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا. اور ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھا کیا کہ ملکہ کتنی زیادہ وہاں پہ آ کے امپریس ہو گئی تھی ان سب چیزوں کو دیکھ کے اور ساتھ میں سلیمان علیہ السلام کے کیریکٹر کو دیکھ کے کہ وہ ایمان لے آئی. تو یعنی یہی چیز اصل میں پوری بنی اسرائیل کی ذمہ داری رسپانسبلٹی بنائی گئی تھی کہ تمہیں رول ماڈل بن کے دکھانا ہے تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کے اس دین کی طرف آ جائیں. اب لیکن کیونکہ انہوں نے وہ ساری جو چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, ساری جرائم کی فہرست سامنے آ گئی, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا, اب تم اس قابل نہیں رہے, اب تم مطلب ایلیجیبل نہیں رہے اس منصب کو سنبھالنے کے. یہ چیز ہمارے سامنے لائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے لے کر آ گیا, جو ہم نے کل کی ڈسکشن میں بات کی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہی کیا کی کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. جب وہ تمام ٹیسٹ میں تمام آزمائشوں میں پورے وقت اترے تو اللہ نے ان سے کیا دیا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. اور اللہ سے اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھی, میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا رائے, مطلب میری ذریت کا کیا ہوگا لٹرلی. تو اب ہم یہاں سے واپس پھر بنی اسرائیل کی طرف چلے جائیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا جواب دیا تھا, میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اچھا بنی اسرائیل ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد تھے اور بنی اسماعیل یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آئے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے تو اب ہم دوبارہ سے پوری جرائم کی فہرست ایک دفعہ اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لیں. تو کیا ہم بنی اسرائیل کو کسی بھی طرح اس ظلم کے کیٹیگری سے نیچے لے کر آ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب انہوں نے اتنے جرائم کیے ہیں تو لازمی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم ثابت کر دیا. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں, چانس دیا تھا اللہ نے, ایسا نہیں تھا کہ شروع سے ہی وہ ظالم تھے. ظاہر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تھا, بڑی چیز بہت. اور ایک اور چیز ہم بالکل کلیئر رکھیں کہ یہاں اس سورہ بقرہ کے اندر صرف چارجز آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قوم تھی بدترین. اللہ تعالیٰ نے جب چنا تھا تو ظاہر ہے کوئی وجہ تھی نا, ان کے اندر کوئی کیپیسٹی, کوئی پوٹینشیل تھا جس کے لیے ان کا چنا گیا تھا. اور بہرحال ایک وقت تھا کہ انہوں نے اپنے اس چناؤ کو ثابت بھی کر کے دکھایا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال یہ چیزیں جو ہے ساتھ میں چلتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ ظلم کا مسلسل مرتکب ہوتی رہتی ہے تو پھر ایونچولی جو ہے وہ اس کو دنیا کی امامت سے جو ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے, وہ منصب اس سے لے لیا جاتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے سامنے اعلان کر دیا تھا. لیکن اب ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو آنا ہے, اور وہ کسی نہ کسی کون تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو ماننے والے لوگ تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آنے والے لوگ تھے. اور وہ کون تھے, وہ مسلمان قوم تھی. وہ جو بنی اسماعیل کے اندر اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, جس کے بعد وہ جو ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکہ کے اندر وہ ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. تو مطلب اب کہنے کا مقصد کیا ہو گیا کہ یہ جو اب دوسرے سپارے کے ساتھ جو ابتدا ہو رہی ہے نا, یہاں پہ ایکچولی جو ڈسکشن ہے آج کی پوری ڈسکشن تحویل قبلہ کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو چینج آف قبلہ. یعنی قبلہ جو ہے پہلے بیت المقدس ہوا کرتا تھا, تھوڑا اس کا پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے تو جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. یعنی یہ پرانا قبلہ تھا, پرانی امت تھی تو ساری چیزیں بھی انہی کی تھی, قبلہ بھی انہی کا تھا. قرآن کی آیات تو نازل ہونا شروع ہو چکی تھی لیکن ابھی شریعت باقاعدہ کہیں پہ بھی نہیں آئی ہے. مدینے میں جا کے جو ہے وہ باقاعدہ قسم سے جس کو ہم شریعت کہہ سکتے ہیں نا, حلال حرام کی حدود اور یہ سزائیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مدینے میں جا کے تو آنی شروع ہوئی. لیکن مکی دور کے اندر تو عقائد کی درستگی ہو رہی ہے, تعمیر اور تزکیہ ہو رہا ہے ایک امت کا, یعنی وہ تشکیل کے پروسیس کے اندر ہے. تو بہرحال جو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ پرانی کتابوں کے مطابق ہی کر رہے ہوتے تھے,
تھے جب تک کہ انلیس کہ کلیئرلی قرآن نے جو ہے اس کو بالکل ہی اس کی تصحیح نہیں کر دی، یا یہ کہ اس کو بالکل رینیو نہ کر دیا ہو. اور ابھی بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ بہت سے معاملات قرآن نے کوئی ہر پہلو کو، ہر جگہ کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی ہر سچویشن کو نہیں ٹچ کیا نا. ہم کہاں سے لیتے ہیں اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم طریقے دیکھیں، ظاہر ہے وہ کہاں سے وہ کس بیس پہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے تھے. سب سے پہلے تو کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کو سامنے، اگر قرآن کے اندر کوئی واضح دلیل موجود ہے تو وہاں سے فیصلہ ہوتا تھا. لیکن اگر قرآن میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ تعالیٰ وحی بھی بھیج رہا ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر اگر ہم دیکھیں جو واقعات ہیں نا، جو ان کی شریعت کے اندر جو مین جو موٹی چیزیں تھیں، جیسے ہم قصاص کو ہی لے لیں، قصاص کا معاملہ ان کے پاس بھی تھا. ہمارے یہاں رینیو کر دیا گیا، لیکن جب تک رینیو نہیں کیا تو سب کو یہ پتا تھا کہ ہاں قصاص جو ہے کتاب کے لیے، تو ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ہے. تو یعنی اس پوری شریعت کو ریوائیو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو ان کے یہاں خرابی تھی اس کو صحیح کر دیا گیا، اور جس کے بارے میں بات نہیں کی گئی وہ وہیں سے کنٹینیو کر لیا گیا. ایک مثال، بہت اس کو کمپلیکس نہیں کر رہی میں، صرف ایک سمپل سی مثال سمجھ لیں کہ زنا کی سزا کے اندر جو ہے نا ایک رجم کی سزا ہے، اور دوسری جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر الزام لگانے والے کے لیے جو ہے وہ مطلب وہ ساری سزائیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک کوئی ہے، وہ میرے اس وقت تھوڑا سا بھی ذہن کے اندر بالکل ایگزیکٹلی نہیں آ رہی ہے، رجم کے ساتھ ہی کون سی ایک چیز ہے جس کے اندر جو سزا دی جاتی ہے وہ اصل میں شریعت موسوی کا پارٹ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کو آگے کنٹینیو کرا دیا. یہ مجھے بالکل ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا، سب چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سورہ نور پڑھیں گے، وہ آیات آئیں گی نا سامنے تو بالکل آ جائے گا کہ کون سی والی چیز جو ہے وہ قرآن میں نہیں آئی ہے. اور لیکن بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرایا تھا، تو اس کو پھر جوڑا جاتا ہے تورات کے ساتھ. تو یہ خیر ایک مثال کے لیے ایک سائڈ نوٹ تھا خالی. اچھا، پھر اب ہم واپس اپنے ڈسکشن کے اوپر آتے ہیں کہ اب جب یعنی کہ جب سیپریشن ہو رہی ہے نا، کہ ایک کو اتار کے اب دوسری قوم لائی جا رہی ہے، تو اب تو ان کی ساری چیزیں تبدیل کر دینی ہیں. اب آپ کو انٹائرلی یعنی آپ کی شریعت بھی اب اللہ تعالیٰ پوری طرح قرآن کے اندر اب دے دے گا انسٹرکشنز. اور پھر دوسری چیز کیا ہوگی کہ اب وہ کیپٹل بھی الگ ہو جائے گا. یعنی ان کا کیپٹل پہلے جو ہے بیت المقدس تھا، اب مسلمانوں کا کیپٹل، مسلمانوں کا جس کو دار الخلافہ جہاں سے ساری حکومت چلتی ہے، جو سینٹرل پلیس ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا گیا. پھر دوسرا، اچھا قرآن کی بات ہم نے کر لی کہ وہ بالکل آپ کو کانسٹیٹیوشن کی طرح اب ایکٹ کرے گا نا. کانسٹیٹیوشن آئین جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، سارے قوانین اس کے اندر موجود ہیں، حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ قرآن اس طرح سے کرے گا. پھر دوسرا ایک اور شروع کے اگر یاد ہو پروگرام سورہ بقرہ کے جو اوور ویو تھا اس میں بات کی تھی کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اسے انڈیپینڈنس منتھ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اس کو سیلیبریٹ کرو، اس قرآن کو سیلیبریٹ کرو اس مہینے کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا انڈیپینڈنس ڈے ہے. یعنی اس دن اس قوم کے لیے، اس پوری مسلمان قوم کے لیے فیصلہ کر لیا گیا اس قرآن کے نزول کا. یعنی اس قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اب اس قوم کو اٹھا کے اس منصب پہ لے کر جانا ہے، جس کو اب ایک اور لفظ میں آج کے الفاظ کے اندر اس کو کورونیشن سیریمنی، تاج پوشی جو کہتے ہیں نا، تو اس قوم کی اب تاج پوشی ہو رہی ہے اس بات کے ساتھ کہ قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. یعنی پہلی چیز ہی جو سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی ڈائریکشن کو چینج کر دینا، یہ ایسا ہی تھا کہ ایک قوم کو اب بالکل آپ نے الگ کر لیا. یعنی آپ پہلے تو یہ بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے، چلو ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، کم سے کم قبلہ تو سیم ہے نا. اب قبلہ تو مطلب ہمارے ہی قبلے کی طرف تو پڑھ رہے ہیں نا، یعنی ہمیں کچھ تو فالو کر رہے ہیں نا. لیکن جب انہوں نے بالکل رخ ہی اپنا تبدیل کر لیا، تو یہ صرف نماز کے وقت کا رخ نہیں تھا، یہ رخ اب مکمل طور پہ بنی اسرائیل سے سپریٹ کیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ اتنی بڑی چیز تھی، اور اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جب تحویل قبلہ کی بات آئے گی تو ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ رپیٹ کرے گا، اور ابتدائی جہاں سے ہو رہی ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ سیقول السفہاء ما ولاھم من القبلۃ التی کانوا علیہا، کہ قریب بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اپنے رخ سے پلٹا دیا. کھول لوں قرآن جی. تو ما ولاھم من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پلٹا دیا. یعنی ما ولاھم، کیوں، کیا تھے کہ جو وہ پلٹ گئے ہیں جس قبلے کے اوپر یہ پہلے ہوتے تھے. قل، کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ بے وقوف کون لوگ تھے؟ یہ یہودی لوگ تھے. اصل میں یہودی تھے جنہوں نے سب سے پہلی آواز ہی ان کی اٹھی تھی کہ ارے بھائی ان کو کیا ہو گیا،
کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف ہی بھی ان کو ہی تھی. سب سے بڑی تکلیف کہ اب اس یعنی ان کو یہ سینس تو پہلے بھی تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، لیکن اب یہ ہوتا ہے نا کہ تابوت میں آخری کیل کے طور پہ جو ہے یہ تعبیر قبلہ کا حکم آ گیا ہے، تو اب تو جو ہے وہ حسد جو اندر ہی اندر تھا اب وہ باہر آ کے دشمنی کی شکل میں ظاہر ہونا تھا. تو یہی جس طرح سے بالکل ابلیس کا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حسد اندر رہا، پھر جیسے ہی کہا گیا سجدہ کرو تو کس طریقے سے جو ہے وہ دشمنی کی شکل میں جو ہے ظاہر ہو گیا. تو بالکل یہی کیفیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے قوم کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اسی لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل یعنی یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے جنہوں نے ابھی تک کیا کیا تھا، دونوں اینڈز اپنے اوپن کیے ہوئے تھے نا، یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ بڑی پرابلم ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک تو چلو دونوں قبلہ تو ایک ہی ہے نا، جہاں بھی پڑھے کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا ہم کس کے ساتھ ہیں. وہاں جائیں گے تو کہیں گے تمہارے ساتھ ہیں، وہاں جائیں گے تو تمہارے ساتھ ہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو رخ ادھر سے پھیر کے ادھر کر لو، تو اب تو یہ آزمائش میں پڑ گئے. یعنی اگر مسلمانوں کی طرف رخ پھیرتے ہیں تو یہودی کہیں گے اچھا تم ان کے ساتھ ہو، اور یہودیوں کے قبلے کی طرف رہتے ہیں تو پھر مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے اب تمہاری اور ہماری سپریشن ہے. جیسے وہ یہودیوں کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ایسے ان کے لیے بھی ہو جائے گی. تو یعنی یہ ایک طرف یہودی بھی بے وقوف تھے جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ہے، اور دوسری طرف یہ منافقین بھی تھے جنہیں یہ بہت بڑی سے پرابلم تھی. اچھا جو دوسری اللہ تعالیٰ جو مین بات یہاں پہ کرتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، چاہے بنی اسرائیل ہو چاہے بنی اسماعیل ہو سب اللہ کے ہیں. یعنی یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ جو ہے وہ تمہارا ہے بنی اسرائیل کا ہے، یا اللہ جو ہے صرف بنی اسماعیل کا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر طرف کی پوری دنیا کی قوم ہے، مشرق اور مغرب سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا کے دونوں کنارے، تو جہاں پہ بھی جتنے افراد بھی بستے ہیں جو بھی رخ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ جو ہے وہ تم اور آج وہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے کہ جو ان کی خصوصیات تھیں یا جو ان کے جو جرائم تھے اس کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے آپ کو نیچے کر لیا، اور اب دوسری قوم کو اٹھایا جائے گا تو وہ بھی اٹھایا جانا ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کہ الٹا بس اٹھایا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب تم کیا عمل کرتے ہو. اس لیے نہیں اٹھا کے بٹھایا جا رہا، اس لیے نہیں تمہاری تاج پوشی کی جا رہی کہ تم کہو کہ ہاں بھائی اب ہمیں تو بھائی چلو ٹھیک ہے ایک پرانی قوم اس کو تو دھکا دیا گیا، اب ہمیں تاج پہ ہمیں کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے. تو وہ کرسی جو ہے وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ آئی ہے. ابھی اگلی آیت کے اندر ہم دیکھیں گے. اور باقی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو یعنی یہ جو بنی اسرائیل کا ایک دوسرا یعنی یہی سمجھ لیں کہ کتنے سارے لوگ اس کو سن رہے ہوں گے اور ہر ایک اس کو اپنی طرف سے لے رہا ہوگا. تو بنی اسرائیل جب اس کو سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے ڈائریکٹلی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہدایت جو ہے وہ صرف ہمارا حق ہے، یا کتاب اور رسالت جو ہے وہ صرف ہمارا حق ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. الی صراط، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو یعنی یہ ایک ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. باقی اب یہ وہ آیت ہے جو کہ ہم آیت نمبر 143 اور اسی کے اوپر ہم تھوڑی سی آج کی ڈسکشن جو ہے وہ زیادہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے ہم اس آیت کی پوری تلاوت نہیں کریں گے جہاں تک مین باتیں ہیں اس تک، پھر اس کو ڈسکس کر کے پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اچھا اس آیت کے جو ہے نا 4 پارٹس ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا پارٹ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح تم لوگوں کو بنایا. تم لوگ کون ہیں؟ اب بنی اسرائیل نہیں ہے، تم لوگ ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ڈائریکٹلی، اور ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم لوگوں کو بنایا ہے امت وسط، یعنی مڈل نیشن، درمیانی نیشن، جو بالکل وسط میں چلنے والی ہو، جو بیلنس رکھنے والی ہو، جو ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریمز کی طرف نہیں جا رہی ہو کہ کبھی کیپٹلزم ہے تو کبھی سوشلزم ہے، تو کبھی ایک طرف بھاگ رہے ہیں تو کبھی دوسری طرف بھاگ رہے ہیں. ایک ایکسٹریم کے بعد وہی ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسٹریم جو ہے وہ دوسری ایکسٹریمز کو جنم دیتی ہے. لیکن اللہ نے جو دین ہمیں دے دیا ہے وہ اتنا بیلنس دین ہے کہ اس کے اوپر چلنے والی جو قوم ہوگی وہ بھی امت وسط ہوگی. نہ تو وہ یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم ہو جائے گی اور نہ ہی وہ عیسائیوں کی طرح ضالین کے اندر شامل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بچائے. تو اس طرح وہ مڈل میں چلنے والی قوم ہے. تو پہلا پارٹ یہ ہو گیا اس آیت کا. پھر اس کے بعد اب اس امت وسط بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ. یہ دوسرا پارٹ ہے، اب اس کے اوپر ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تیسرا پارٹ، اور رسول ہو جائے تم لوگوں کے اوپر گواہ. یعنی پہلا پارٹ کیا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا، پھر اس کی وجوہات بتائی ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. تیسرا پارٹ ہے اور رسول تم پر گواہ ہو.
اب چوتھا پارٹ جو ہے وہ قبلے سے، تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پہ تم لوگ اس سے پہلے تھے، کیوں تھے، یعنی یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ قبلہ اس سے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ نماز پڑھتے رہو؟ شروع سے ہی جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ چلو بھائی کعبہ کی طرف پڑھو. کیوں اتنے عرصے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے بیت المقدس کا استقبال کیا؟ ایون جب ایک چیز میں نے مس کر دی کہ مدینے کے اندر جب آئے ہیں نا مسلمان ہجرت کر کے، تو اب ان کا پرابلم کیا ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ممکن نہیں تھا. بیت المقدس کیونکہ قبلہ مقرر تھا، تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے اب خانہ کعبہ سے پیٹھ کرنی پڑ رہی تھی. تو یہ چیز بھی، اور ظاہر ہے کہ ابھی تک جو 13 سال کا قرآن ہے وہ پوری طرح انڈیکیشنز کیا دے رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی ریوائول ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف جانا ہے، ان کے طریقے کی طرف جانا ہے. تو پہلے ہی ایک ہوتا ہے نا کہ تیار ذہن جو ہے وہ تیار تو کر دیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے سینٹرل فگر، لیکن اب صرف کس بات کا انتظار تھا کہ اللہ کا حکم آئے اور اس طرف ہو جائے. لیکن جب تک یہ 2-3 سال، دوسرے سال یا تیسرے سال میں یہ حکم آیا ہے، اس وقت تک مسلمانوں نے کہاں پہ پڑھی ہے نماز؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس کی حکمت، اچھا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کی ایک حکمت نہیں ہوتی. ہمیں ایک چیز جو سمجھ میں آ سکتی ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ایک چیز جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی ہے. اور وہ کیا بتائی ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جو ہم نے بنایا تھا قبلہ جس پہ تم اس سے پہلے تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی ابتدا کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور یہ بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کبیر چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لے، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ انسانوں کے حق میں بہت محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس کے جو شروع کے 3 پارٹس ہیں اس کے اوپر ہم ذرا فوکس رکھیں گے، پھر اس کے بعد چوتھے پارٹ کو ہم بعد میں آخر میں سے پھر ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب یہ دیکھیں ہم سب سے پہلا جو ورڈ ہے نا کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، بالکل سیم ایز دیٹ. اب اسی طرح کسی طرح کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کے لیے کہاں جائیں گے؟ سورہ بقرہ میں اب تک کیا ڈسکشن چل رہی تھی، ابھی ہم نے پیچھے بات کر لی نا. تو یعنی بنی اسرائیل کو جیسے بنایا تھا اسی طرح اب تم لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، یعنی یہاں سے ہم اس سے مطلب لے سکتے ہیں. تو یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ آ گیا کذالک صرف. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے اس کو بنایا تھا اب تمہیں بھی بنایا جا رہا ہے. اور کیا بنایا جا رہا ہے؟ امت وسط، بیلنسڈ نیشن بنایا جا رہا ہے. اور بیلنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز بھی ہم لے لیں کہ امت وسط جب بنایا جا رہا ہے تو ایک اور جو ہم مستقل بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انعام تھا وہ کیا تھا کہ امامت کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو تمہاری ذریت میں سے ظالم لوگ تو اس کے اقدار نہیں ہوں گے، لیکن اس کا ساتھ میں اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں امامت ملے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ساری دعائیں کی ہیں وہ اسی لیے کی نا کہ ان کے آگے آنے والی نسلوں میں کوئی ظالم پیدا نہ ہو. لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا ہم نے کہ ظالم ظلم جس وقت پہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر دیا. اب ان مسلمانوں کو یعنی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب امت وسط بنایا جا رہا ہے. تو اصل میں امامت کے لیے اب تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے. اس سے ایک مطلب ایک ڈرائیو کی جا سکتی ہے ڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو ہے وہ امامت کے لیے چن لیا گیا، لیکن جو پیچھے سے ڈسکشن ہوتی بھی چلی آ رہی ہے، کیا یہ اس کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اب اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے، تو اسی طرح سے کیا مطلب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی بات تھی وہی چیز اب شفٹ کروائی جا رہی ہے کس کی طرف؟ اب مسلمانوں کی طرف شفٹ کی جا رہی ہے. اور امامت کی بھی ہم نے کل بڑی ڈیٹیل کے اندر بات کی تھی، لیکن ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ رول ماڈل ہوتا ہے ایک امام، اور ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. یعنی جب نیشن کو پورا لیڈر بنا دیا جائے، نیشن پوری جو ہے وہ لیڈ کرنے والی ہو، تو اٹ مینس کہ وہ اس طرح سے امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے اندر، اب اس طرح سے وہ مطلب ایک اس پوری قوم کا جو رویہ ہوتا ہے، اس قوم کا جو کہنا چاہیے مزاج ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ باقی دنیا کی تمام قومیں اسے دیکھ کے اس کو فالو کرنے والی ہوتی ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ویسے اگر ہم جنرل بھی اپنی ذرا آج کے دور میں ادھر ادھر نظر ڈال لیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو قوم بھی ہمارا جو بہت چلا جاتا ہے نا، وہ کیا جاتا ہے، جو قوم دنیاوی اعتبار سے سپر پاور ہو جاتی ہے نا، دنیا کے اندر ٹاپ پہ آ جاتی ہے،
ساری جتنی پیچھے کی اقوام ہے وہ کیا کرنی ہے, وہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں ان کی چیزوں کو اپنانے میں. یعنی ایک نفسیاتی ایک جو کہنا چاہیے غلامی کی اسٹیٹ کے اندر آتی ہیں باقی تمام کی تمام نیشنز. کیوں وہ سوچنے یہ لگتی ہیں, یہ قوموں کی نفسیات ہوتی ہے ایکچولی, وہ سوچنے یہ لگتی ہے کہ جب ہم ان کی طرح ہو جائیں گے تو ہمیں بھی ایسی عروج نصیب ہوگا. لیکن اللہ نے جو ایک اصول بتا دیا نا کہ امامت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, وہ ہمارے سامنے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیریکٹر کی شکل میں دکھا دیں کہ کس طریقے سے اللہ کے آگے سبمیشن, اور پھر قوم کی حیثیت سے جب دیکھیں گے تو جو کتاب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, جو شریعت دے رہا ہے, جو اس کے جب ہولڈ کر کے رکھیں گے, اور ساتھ میں جب مڈل نیشن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو علوم جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر ہوں گے. دنیا کے علوم یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس ہم تو اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو اتنا قرآن سیکھا جا رہا ہے لیکن حالت ہی نہیں بدلتی کبھی بھی. تو مطلب یہ نہیں, اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے. ایک تو یہ کہ قرآن کو کا حق ادا ایسے نہیں ہو جاتا, قرآن پڑھ لینا اس کا حق ادا کر دینا نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر کتنا قرآن نافذ ہے, بلکہ اپنی ذات سے شروع کرتے نا, میری ذات کے اوپر کتنا قرآن نافذ ہے, پھر میرے گھر کے اندر کتنا نافذ ہے, پھر میں باہر چلی جاؤں میرے معاشرے کے اندر کتنی باتیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہو رہی ہیں, میرے ملک کا جو نظام چل رہا ہے وہ کیا قرآن کے مطابق چل رہا ہے. تو مطلب میں تو کسی لیول کے اوپر بھی یا ہم اور آپ کہنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اس وحی کی پیروی کرنے والے ہیں. تو یہ تو پہلی ہی جگہ پہ ہم نے تو اپنے آپ کو انیلیجبل بنا لیا نا کہ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے امامت کی جو پہلی شرط ہی رکھی تھی وہ یہ کہ جو بھی کتاب تمہارے پاس آئے گی یا جو کچھ بھی انسٹرکشن اللہ کی طرف آئیں گی اس پہ سرنڈر کر دینا ہے, سرنڈر سبمٹ کر دینا ہے, مسلم ہو جانا ہے. مسلم کا مطلب ہی ہے فرمانبردار ہو جانا ہے. تو یہی کوالٹی جب نہیں ہوگی تو باقی تو پھر بہت دور کی باتیں ہوتی ہیں. اور ہوتا یہ بھی شاید ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن جب کوئی بھی ایسی قوم نہیں بچی نا پوری دنیا کے اندر جس کے پاس وحی کا علم موجود ہو اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہی ہو, تو پھر اب مقابلہ کن کے درمیان ہوگا؟ پھر مقابلہ ہوگا کہ وہ قومیں جن کے پاس دنیا ہی دنیا ہے, ان کے پاس وحی تو نہیں ہے, لیکن اب مقابلہ دو ایسی قومیں یا 3-4 ایسی قوموں کے درمیان ہوگا جن کے پاس دنیاوی علوم ہے. تو اب جس کے پاس دنیاوی علوم میں جو جتنا ٹاپ پہ ہوگا وہ اتنا سپر پاور بن جائے گا. تو آج اگر ہم ویسٹ کو دیکھ رہے ہیں نا سپر پاور بنا ہوا, تو ہم اس میں یہ شبہ کسی بھی طرح نہ کر سکتے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سپر پاور ان کو یا امامت جو ہے وہ اس لیے دے دی ہے کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ تو امامت کی بالکل ہی کوئی اور رول بیان کر رہا ہے. تو پھر یہ مطلب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پھر ان کے ہاتھ میں ساری امامت ہے, دنیا کی امامت ہی ہے نا, لیڈر ہی ہے نا وہ, اور لیڈر کی بات ہم کیا ہے, رول ماڈل ہیں ہمارے. تو ٹھیک ہے, پھر اس کی وجوہات ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی نہیں بچا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دنیا کے زمامے کا آ جائیں گے. تو اب اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اسی چیز سے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ امت وسط, تو اب یہاں پہ اصل میں جو ہونا تھا, جو طریقہ کار اللہ نے بتایا تھا, وہ کیا بتایا تھا کہ ایک تو یہ کہ جب وحی کا علم ہوگا, تو وہی جب ہم وہی کو بھی چھوڑ دیں گے, قرآن کو ہی اگر ہم دیکھیں, قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ابھی ہم دیکھیں گے جیسے ہی یہ والی آیات گزریں گی اس سے اگلی کچھ ہی دیر کے اندر آیات کیا آ رہی ہوں گے, ان فی خلق السماوات, نہیں یہ والا نہیں ہے, سوری, ان ایگزیکٹلی نہیں آ رہی یاد, لیکن اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا مس کروں, لیکن باہر اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہوگا کہ زمین اور آسمانوں کے اندر اور کائنات کے اندر, اور کشتی جو کہ چلتی پھرتی ہے پانی کے اوپر, جو تیرتی پھرتی ہے, اور ہواؤں کے اندر جو چلتی ہیں, اس کا ترجمہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ سورہ بقرہ کے اندر ابھی تھوڑی دیر میں ہم پڑھ لیں گے ان آیات کو. تو یہ جب قرآن, یعنی جب ہم وحی کی طرف آ رہے ہیں, ہم قرآن کی طرف آ رہے ہیں, قرآن ہم سے کہہ رہا ہے جاؤ تم باہر کی طرف دیکھو, یعنی باہر کا کیا مطلب ہے, دنیا کو دیکھو, تم دنیا کو ایکسپلور کرو, تم سائنس کو پڑھو, تم پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معیشت کے نظام کے بارے میں اتنی ڈسکشن کرنا شروع کرے گا کہ کس طریقے سے انفاق کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ سود کی جو ہے وہ کتنی خرابیاں ہیں, کیسے وراثت کے مال کو تقسیم ہونا ہے. تو مطلب یہ کیا ہے, یہ چیزیں یہ ہمارے ذہنوں کے اندر اصل میں یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف عبادات کا نام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, یہ ہمارا دین بڑا اچھا چل رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں یہ نہیں کہا کہ دین یا دنیا کے جو علوم ہے نا وہ سیپریٹ چیز ہے. دنیا کو چلانے کا طریقہ ہے ایکچولی دین. تو ہمارے لیے جو جب اللہ تعالیٰ امت وسط کا استعمال کر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر تمہیں جو اصول مل رہے ہیں, ان اصولوں کے اوپر اب تمہیں دنیا بھی ایکسپلور کرنی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کتنا ہی عرصہ, یعنی کہاں وہ امی لوگ تھے, جاہل بالکل یہ قوم تھی, اور جب قرآن نازل ہوا ہے تو کتنے بڑے بڑے علماء اور کتنے بڑے بڑے عالم اور کیسے کیسے مطلب کس طرح کے لیول کے جو ہے وہ افراد وہاں سے نکلے.
تو یعنی ہم سوچ نہیں سکتے. اور ظاہر ہے کہ کس چیز نے ٹرانسفارمیشن کی ہے, یہ قرآن ہی جو ہے وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ تم یعنی اچھا ایک مثال اور میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے نا کہ کیا تم نے پھلوں کے پکنے کو پورا کے اوپر کبھی غور کیا ہے. مطلب پھلوں کے پکنے پہ غور کرنا, ہم کہیں یہ تو دین نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر ہی لے کر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین ایکچولی زندگی یا دنیا کو دیکھنے کا ایک لینس ہے. دنیا کو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا ہے, دنیا کو ہمیں کس طریقے سے چلانا ہے. دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف قرآن کے علم حاصل کر لو اور تم جو ہے بس حدیث پڑھتے چلے جاؤ اور بس تم جو ہے وہ اتنے سال تک جو ہے وہ مفتی بن جاؤ. یہ بھی ایک اپنی جگہ علم ہے, یہ کوئی ایسے یہ میں کسی بھی طرح سے نہیں کہہ رہی کہ یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ چاہیے. دنیا میں ان علوم کے بھی ماہر چاہیے, دنیا میں سائنس کے ماہر بھی چاہیے, دنیا کو چلانے کے لیے سوشیولوجسٹ بھی چاہیے, یعنی ہر فیلڈ کے اکانومسٹ بھی چاہیے, سائیکالوجسٹ بھی چاہیے, ڈاکٹرز بھی چاہیے, انجینئرز بھی چاہیے, سب چاہیے دنیا کو چلانے کے لیے. تو یہ سب اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہے, لیکن ان سب کے ساتھ اٹیچ کیا رہے گا, دین اٹیچ رہے گا. تو جب یہ دین ان سارے علوم کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے نا, تو اسی کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, جب کسی قوم کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے ایکچولی کہ یہ معاملہ ہونا تھا, یہ کام ہونا تھا ہمارے ساتھ, جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے اسی طرح تمہیں بنا دیا ہے اب امت وسط. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد صحابہ, انہوں نے تو امت وسط ہونے کا ثبوت پیش کر دیا, انہوں نے تو رول ماڈل بن کے دکھا دیا, انہوں نے تو بتا دیا کہ ہاں امامت کیسے ہوتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ, تو ہم بھی ایسے ہی تو کرتے ہیں نا. ہم بھی تو صحابہ کے دور میں ہم نے یہ کیا, صحابہ کے دور میں ہم ایسے کرتے تھے, صحابہ میں ہم نے اتنی فتویٰ, ہم نے فلسطین فتح کر لیا, ہم نے اسپین بھی فتح کر لیا. مطلب یہ ساری باتوں کو ہم کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کا جو حال تھا, اس حال سے کیا ہم کسی بھی لیول پہ کسی کمی کے اوپر ہیں؟ تو مطلب جب ہم اپنے آپ کو انیلیجبل پروف کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے کیا, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا. اور بہت بہت کیا کہنا چاہیے, بہت تکلیف دہ یہ الفاظ ہیں, لیکن بہرحال جب بنی اسرائیل کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, تو بالکل یہی اسٹیٹ ہمیں اپنی صبح کی نظر آتی ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر, اس امت کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر اپنا رحم فرما دے اور ہم ریوائول کرنے والے ہوں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ٹھیک ہے کہ اب کیا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں, ہم تو اتنے خراب ہیں, اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اب تو بس ہاتھ پہ ہاتھ بڑھ رہے, اب تو بس اب ہم بس غلام ہی رہیں گے. تو مطلب یہ تو ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ مایوس ہو جاؤ. ہمیں کیا پھر دیکھنا ہے کہ وہ بھی تو تھے جو کہ بالکل جاہل, انتہائی بدترین کیا کہہ سکتے ہیں عرب کے, جس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا, اور وہ وہاں سے اس نکل کے قوم وہ دنیا کے امام بن گئے. تو مطلب کیا چیز تھی جس نے ان کو اتنا تبدیل کیا, کیا چیز تھی جو انہیں اتنے اوپر لے کر چلی گئی. تو آج کیا وہ کام نہیں ہو سکتا, آج کیا وہ چیز نہیں ہو سکتی. اب ہم گئے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئے تھے, اب تھوڑی موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, لیکن وہ قرآن جس کو پرزرو کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, وہ سنت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو میری دانتوں سے پکڑ کے تھام لو, وہ تو کہیں بھی نہیں کوئی ہے نا. ان چیزوں کی طرف بیک ٹو بیسکس, یہ ہماری بیسکس ہیں, ان چیزوں کی طرف اگر ہم پلٹتے ہیں نا, تو پھر ہمیں دنیا کی امامت واپس, اور یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل یہ امامت دلوا دے گا ہمیں. لیکن اب جب تک وہی بات آ جاتی ہے, دو اس میں بھی ذہن بنتے ہیں نا, بھائی قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے, وہی امامت قائم کریں گے. اب ہم کیا کریں, ہمارا تو یہی حال ہے, ہم اپنا وہی کھالے پیلے جی لے اور دنیا کے روٹین, اور صبح اٹھے اور شام کو سو گئے, رات کو بس, اور اس کے درمیان میں ہم نے اپنی زندگی گزار لی. اور زیادہ سے زیادہ جو میری سوچ ہو گئی وہ کیا ہو گئی, میں اپنے لیے کیسے سسٹیننس, اپنی زندگی گزارنے کا سامان, مٹیریل کیسے جمع کروں, میں اپنے بچوں کے لیے کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں, بس اس سے زیادہ میری کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یہاں جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے نا, کہ مجھ سے اور آپ سے, ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح تم لوگوں کو بنایا ہے امت وسط. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں, اب ہم کن خطوط پہ سوچ رہے ہیں, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم واپس کیسے آئیں اس طرف, ہم اس امامت, وہ جو ہم نے اپنے ہی عمل کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے کیا کہنا چاہیے حوالے کر دی دوسروں کو, اب ہم اس منصب کی طرف واپس کیسے آئیں گے. اچھا میں سوری تھوڑا سا میں ڈسٹریکٹ ہو گئی, پیچھے سے جو میں بات کر رہی تھی نا, کہ جو ایک رویہ یہ بنتا ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ جو قیامت سے پہلے آئیں گے وہی کرائیں گے, ہم بیٹھے رہیں, ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم بیٹھے رہیں والی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری یہ سوچ ہو سکے, کیونکہ ابھی ہم پیچھے ہی جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ان کا عمل ان کے لیے تھا,
عمل تمہارے لیے ہوگا اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا. تو یہ جو فریز ہے نا یہ بھی ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ میرا عمل میرے لیے ہوگا, اور جو آگے آنے والا یا پیچھے آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے جو کام کیے تھے وہ بہت گولڈن ایرا گزار کے گئے تھے. یا آگے آنے والا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بڑا زبردست آنے والا ہے. تو اس کے درمیان میں کیا ہوں, مجھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ 60 سال 70 80 جتنے بھی سال کا عرصہ دیا ہے اس میں نے اپنا حصہ کس جگہ پہ ڈالا, یہ ہے جس سے میں انڈیویجول کے طور پہ سوال کیا جائے گا مجھ سے. اب ایز اے نیشن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جب تمام افراد ایک مشن کی طرف, اصل میں ہم نے شروع میں ہی کیا بات کی تھی کہ امہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, مشن لے کے چلنے والا گروپ, ایسی قوم, ایسا گروپ آف پیپل, ایسے گروپ افراد کا ایسا مجموعہ جس کے آگے کوئی مشن ہو, کوئی مقصد ہو. اور وہ مقصد ابھی وہ مقصد ہے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے مقصد, تو وہ بھی ہم ابھی آگے دیکھیں گے. لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو کہنا چاہیے روڈ میپ رکھ دیا ہے نا, وہ کوئی اتنا کمپلیکس نہیں ہے, بہت ہی کہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں. یہ سب کرتے چلے جاؤ ایک انفرادی حیثیت سے, پھر اپنے گھر کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر یہ تبدیلیاں تم لے کر آؤ گے, اللہ کی کا وعدہ ہے وہ امامت بھی واپس مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے, ایک اور بات بھی ہم ذہن میں رکھیں, یہ امامت جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی ہمیں کوئی کامیابی, دنیا کے اندر ہی کوئی زبردست منصب ملے گا تبھی ہمیں امامت مل رہی ہے. یہ جو امامت, یہ جو لیڈرشپ کی کیفیت ہے نا, ہو سکتا ہے دنیا میں فتح حاصل نہ ہو سکتا ہے, دنیا میں سپر پاور ہماری زندگی میں نہ بن سکے, لیکن بہرحال قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہوگا کہ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کے جائے گا. تو اس لیے یعنی جو اس کے لیے جو دنیا کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں نا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اخرى تحبونہ, یہ وہ چیز ہے جو تمہیں پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی دنیا کے اندر فتوحات کا اور زبردست کسی کی کامیابیوں کا لوگوں سے وعدہ نہیں کیا. ہاں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا اگر تم یہ سب کچھ کرتے چلے جاؤ گے, دنیا میں بھی عطا کر دے گا اور آخرت میں بھی عطا کر دے گا. بہرحال مین بات کہنے کی سمجھنے کی کیا ہے, ہمیں رول, چاہے ہمیں دنیا کی امامت, چاہے دنیا کی امامت سے مطلب کیا ہے, سپر پاور بنتے ہیں یا نہیں بنتے, دنیا ہمیں مانتی ہے یا نہیں مانتی, لیکن کم سے کم ہم اس قابل تو ہوں کہ لوگ ہماری قوم کو دیکھ کے, ایز اے نیشن ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اچھا واقعی یہ اسلام ہوتا ہے. اور مطلب اسی اسلام کو دیکھ کے, جیسے ملکہ سبا مسلمان ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کے, ان کی دنیا اور ان کے دین کو دیکھ کے, تو ویسی کیفیت دوسرے افراد کی بھی ہو رہی ہو, دوسری قوموں کی بھی ہو رہی ہو. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. لیڈرشپ کے لیے ضروری نہیں کوئی منصب پہ بیٹھے ہوں اوپر اور وہاں سے بیٹھ کے حکم چلا رہے ہوں اور فوجیں ہوں آپ کی اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے مل رہا ہو. یہ چیزیں, یہ وہ چیزیں جو ہمیں پسند ہیں. اللہ نے جو لیڈرشپ بتا دی ہے وہ بالکل اس کو سیپریٹ چیز ہے. تو ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہمیں کانسیپٹ تھا جو کہ سمجھنے والی بات تھی. تو اب یہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ یہ ڈناؤنس کرتا ہے, یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہیں امت وسط بنا دیا, تو یہ ہماری اصل میں کیا ہو گئی ہے, تاج پوشی ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ تاج پوشی جب ہوتی ہے نا, کسی سیٹ کو کوئی سیٹ دی جاتی ہے تو اصل میں وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے. وہ ظاہر ہے جب کہا جا رہا ہے تو امت بنایا گیا تو اس کا مطلب مشن تو ہوگا نا, اور رسپانسبلٹی کیا ہے, اس مشن کو تم کیسے اچیو کرتے ہو, کیسے تم اس مشن کی طرف آگے بڑھتے ہو اپنے آپ کو لے کے. یعنی پوری قوم کی حیثیت سے وہ جو مشن, وہ جو تمہیں حاصل کرنا ہے وہ تم کیسے حاصل کرتے ہو. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشن ہے کیا. اللہ تعالیٰ اگلی بات خود ہی بتا دیتا ہے, ہمیں کہیں دور جانے کی کسی تفسیر, کسی ڈیریویشنز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ تمہیں بنایا ہے امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ, لے کا مطلب ہے تاکہ, سو دیٹ, تاکہ تم لوگ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ. اب یہاں ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے نا کہ یہ شہادت الناس کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ ہوتا کیا ہے, مطلب کیا مطلب, ہم لوگوں پہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں. تو اس کی سمپل سی مثال, اصل میں گواہی کس کی دی جاتی ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی اور میں بالکل مطلب بالکل سچائی کے لیول پر حق جو ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے بتاؤں کہ یہ ہے, یہ ایسے ہی ہے, یہی اصل میں سچ ہے. یعنی میں نے کسی سچ کو پہچان لیا, اب وہ میں سچ کسی دوسرے کے سامنے پریزنٹ کروں. اب اس پریزنٹ کرنے کے جو ہے نا دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں زبانی کسی کو بتا رہی ہوں کہ یہی واقعی بالکل سچ ہے, اور اس کے علاوہ یعنی اب کس کی شہادت ہو رہی ہے, ظاہر شہادت, جب امت وسط بنایا ہے تو شہادت اپنے دین کی دینی ہے.
تو اس کے حق ہونے کی، اس دین کے حق ہونے کی، اسلام کے حق ہونے کی یہ گواہی میں زبان سے تقریریں کر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہوں کہ بھائی یہی بس حق ہے، یہی سچ ہے اور بس اس کو قبول کر لو، تو یہ تو ٹھیک ہے، قسم کی گواہی ہوگی، لیکن ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اس ایسی گواہی کا کتنا اثر ہوتا ہے کسی کے اوپر. یعنی میں سمپل ایک مثال سمجھیں کہ میری جو عمل ہے وہ بالکل ہی کچھ اور ہو. ایک اپنے بچوں کے ساتھ مثال لیتے ہیں نا کہ میں اپنے بچوں کو مستقل یہ سکھا رہی ہوں کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے، کوئی گھر میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے ماسی جو ہے وہ کوئی بات کر رہی ہے اور اسی بات میں اس نے کچھ مانگا، ہم نے کہا نہیں بھائی، جبکہ بچے میرے کیا دیکھ چکے ہیں، میرے پرس میں لینا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے سب موجود ہیں، اور ماسی نے مجھ سے کچھ کہا کہ بھائی یہ ضرورت ہے، تو میں اس سے ماسی سے کیا کہہ رہی ہوں، مطلب یہ بڑی چھوٹا سا جھوٹ ہے، ہم تو اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آج کل تو بہت میرے حالات خراب ہیں، میں تو بالکل بھی تمہیں دے نہیں سکتی. اور اچھا بچوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی نہیں، اچھا ابھی تھوڑی دیر میں ہی اماں جو ہے وہ پیزا بھی منگا کے دے دیں گی، تو حالات پتہ نہیں کیسے خراب ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں زبان سے کہتی رہوں جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور میرا عمل یہ ہو رہا ہو کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر بغیر یہ سمجھے کہ جھوٹ ہے میں ہر جگہ پہ جھوٹ کو استعمال کر رہی ہوں. تو میرے بچے کیا سیکھ رہے ہوں گے مجھ سے؟ میرے بچے کیا مجھے سچا کہیں گے؟ چاہے میں انہیں درس دیتی رہوں کہ بھائی یہ ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا تو اتنی بری بات ہے، میرے درس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو میرا عمل ہوگا وہ ان کے لیے کافی ہوگا گواہی دینے کے. اب گواہی کا ورڈ لے کر ہے نا، تو یعنی گواہی کی دو ٹائپس ہو گئی، ایک قولی گواہی ہوتی ہے اور دوسری عملی گواہی ہوتی ہے. اور عملی گواہی جو ہوتی ہے نا وہ جتنی پر اثر ہوتی ہے، وہ جتنی لوگوں تک پہنچتی ہے، قولی گواہی اگر عمل ساتھ نہ ہو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا عمل بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بالکل الائنڈ ہو، اور اس کے بعد جب ہم کوئی بات کریں تو اس کے لیے اللہ اقبال کا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو یعنی وہ جو دل سے نکلنے والی بات ہوتی ہے وہ کم نکلتی ہے جب ہمارا عمل اس کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہے. تو یعنی اس صورت میں تو وہ قولی گواہی واقعی کوئی قبول کر سکتا ہے، لیکن ادروائز کہ میں کرتی کچھ اور ہوں اور کہتی کچھ اور ہوں، کوئی میری بات نہیں سننے والا ہوگا. یعنی کتنا ہی میں بتا لوں کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے، لیکن جب میں اپنے گھر کے اندر جاتی ہوں تو مجھ سے بدترین کوئی شخص نہیں ہے. جب میں کوئی بزنس ڈیلنگ کر رہی ہوں، یا میں کوئی ایون میں اپنے اسکول کے اندر اگر صرف پڑھانے کے لیے جا رہی ہوں، یا میں اگر ایک طالب علم ہوں تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنی کلاس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، ہر جگہ پہ میں کیا کر رہی ہوں، جو کام مجھے دیا گیا ہے بس وہ میں نہ کروں، اس کے علاوہ میں سب کچھ کر لوں. تو یعنی یہ جو چیز ہے نا، جو رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. تو اب میں کیا ہوں اصل میں جہاں پہ بھی جا رہی ہوں نا، میں اسلام کی ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں اپنے آپ کو جب مسلمان کہہ رہی ہوں، اور میں سے بھی اور آگے بڑھا رہی ہے پوری قوم کو لے کر آ جائے نا. اب پوری قوم، پوری امت مسلمہ کی اس وقت ہم اسٹیٹس کو ذرا سا اسٹڈی کر لیں، ذرا سا ذہن میں لے کر آ جائیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان قوم کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ کرپٹ قوم ہے؟ سارے جتنے ممالک دیکھ لیں، سب سے زیادہ بدترین کرپشن انہی ملکوں میں، مسلمان ملکوں کے اندر ہوتی ہے. پھر دوسرا جو لیول اب ہم نے اپنے اوپر لگوا لیا وہ کیا، دہشت گرد قوم ہے. مطلب بس ایکسٹریمسٹ دہشت گرد کے اوپر تو خیر ان کا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن بہرحال ایکسٹریمزم جتنا ہم نے پال لیا نا کہ ہم نے جن کو سمجھا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے لیے ہم پاگل ہو جائیں گے بالکل. بس اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، اس کو خدا بنا کے بٹھا دیں گے. تو یعنی یہ جو ایکسٹریمز ہم نے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے امت وسط بنایا، تو بیلنس بنایا. تو یہ بیلنس کہاں چلا جاتا ہے جب ہمارے اپنے کچھ جذبات آتے ہیں. یعنی بیلنس تو ہمارے جذبات میں بھی ہونا چاہیے نا، بیلنس ہماری روحانیت میں بھی ہو، ہمارے دین میں بھی ہو، اور ساتھ میں ہمارے جذبات بھی تو ہمارے کچھ ایسے ہوں کہ وہ تھوڑے کنٹرولبل قسم کے ہوں. لیکن بہرحال یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو واقعی کیا کہیں کہ ہر جگہ ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے اسی کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نا، ظالم. ظالم اصل میں کون ہوتا ہے کہ جو کام جس جگہ کا ہو، جو کام کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہو وہ کام نہ کرے، تو اس کو ظالم کہتے ہیں. تو اب ہم یہ کہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بنایا گیا تھا ایک امت جس کا پرپس تھا شہادت علی الناس. اور شہادت علی الناس سمپل لفظوں میں دین کی گواہی دینے والا، لوگوں کے اوپر یہ گواہی دینے والا کہ دین اسلام اصل میں ہوتا کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم الٹی قسم کی گواہی دے رہے ہیں. ہم اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ اسلام سے تمہاری دور ہی رہنا، یہ تو بڑا خطرناک مذہب ہے. یعنی لٹرلی اب تو یہ ایک قوم کی حیثیت سے دوسری قوموں تک تو دور کی بات، اب تو حال ہم نے اپنا بس اللہ تعالیٰ رحم کریں ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو
کہ ہمارے تو جو اولادیں ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں وہ بھی ہمارے عمل کی وجہ سے اور دین، یعنی ایک جو میری اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کون کس ایج گروپ کا ہے، لیکن جو میرا ایج گروپ، میں نے میرے ایج گروپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، ہم نے جو ایک اپنا دور دیکھا تھا نا، جب جس وقت ہم ایک جوانی کے اندر آ رہے تھے، جب ہم بڑے ہو رہے تھے، اس وقت ہم دین کے اوپر سوال نہیں کرتے تھے. اس وقت ہمارے اندر ایسے کبھی بھی پوری ہم اپنی کہتے ہیں کہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی لائف تک ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کبھی غلط ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہمارے لیکن اب جو پورا ڈیموکریٹک سسٹم ہم ایجوکیشن کے اندر لے کر آ گئے، کریٹیکل تھنکنگ ہم نے بچوں کو سکھا دی ہے، تو اب بچے تو اس میں ہی شبے کا شکار ہیں. تو اگر ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اگر ان کے سامنے وہ گواہی شہادت اور الناس کا وہ کانسیپٹ اصل میں خود سب سے پہلے عمل کر کے نہیں دکھایا، تو دوسری قومیں تو دور کی بات، ہمارے اپنی اولادیں، ہماری اپنی اگلی جو جنریشنز ہوں گی نا، وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی. لٹرلی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح کنسرن رہتے تھے اپنی نسل کے بارے میں کہ اللہ ان کو امامت کے منصب کا قائم رکھنا، ان کو ظالم ہونے سے بچا لینا. تو ہماری جو آگے کی جنریشنز ہیں وہ جس طرح کے سوال کر رہی ہیں، پھر وہ جیسا ہمیں عمل کرتا ہوا دیکھ رہی ہیں، ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مطلب کوئی گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو اسلام ایسا ہوتا ہے. ہم تو الٹا انہیں متنفر کر رہے ہیں اسلام سے، ہم انہیں دور کرنے والے بن رہے ہیں. یعنی کتنی بڑی رسپانسبلٹی یہ ہو سکتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ اس دین سے اٹریکشن سکھائیں، اس دین کی طرف آنے والا سکھائیں، ہم انہیں مزید دور سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ایک چیز یہ ہے، ظاہر شہادت الناس کے سے تھوڑا سا ہٹ کے چلے جائیں. کیا چیز ہے؟ میں صرف ایک بات جو میں بہت زیادہ فیل کرتی ہوں اور اپنے ہی گھر سے ہی میں ابتدا کرتی ہوں، اپنے ہی اوپر اسے رکھ کے دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح کے مٹیریلسٹ دور کے اندر سانس لے رہے ہیں نا، ہم نے اپنے بچوں کو اس سے، اور ہوتا یہ ہر نسل اپنی آگے والی پچھلی والی نسل سے آگے ہی ہوتی ہے معاملات کے اندر. آگے کا مطلب برائی ہے تو برائی میں آگے ہوتی ہے، اچھائی میں آگے ہونا بہت بہت ریئر کیس ہوتا ہے. لیکن جو خاص طور پہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر انڈلجنگ والی جو کیفیت ہے، مٹیریلسٹ سوچ ہے، میرے اور آپ کے اندر اگر کوئی تھوڑی لیول تک ہے نا، اور بہرحال میں کچھ وقت ضرور اپنے قرآن کو اور اپنے دین کو اور اس کو صحیح سمجھ کے پورا ٹائم میں اس کے اندر اوپر خرچ کر رہی ہوں. میری اولاد مجھے اگر دن کے 80% ٹائم پہ صرف اس مٹیریل کے آگے کے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھے گی، صرف اس کا حریص دیکھے گی، جو میری باتیں سنے گی وہ صرف جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ہو، وہ گھروں کے بارے میں ہو، وہ گاڑیوں کے بارے میں ہو، وہ کھانے جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے. میری مطلب میں اور آپ خود غور کر لیں، ہم اپنی پوری زندگی، پورے ایک دن کے معاملات کے اوپر، میری اولاد اگر یہ دیکھ رہی ہے، مطلب یہ میں گواہی دے رہی ہوں نا اپنی اولاد کے سامنے، اگر میری اولاد یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے تو وہ اس سے آگے بڑھ کے ہی جائے گی دنیا کے اندر. یعنی میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی مجھ سے جو ہے وہ دین کے اندر، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، اللہ کا کن ہے، لیکن جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا، وہ ٹرینڈ یہی بتاتا ہے کہ وہ مٹیریلزم میں پھر مجھ سے کہیں آگے ہوتی ہے. پھر اگر میں 80% تھی تو وہ 100% مٹیریل سوچ کے ساتھ جائیں گے. پھر ان کو دین سے لٹرلی کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کو ضرورت نہیں ہوگی دین کی. وہ کیا کہیں گے؟ بس میں اگر اپنی دنیا کو میں اچھا، جو مٹیریل سوچ یہی کہتی ہے نا کہ دنیا کو جتنا اچھے سے اچھا بنا لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کیا پتا وہاں جا کے وہ ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی ہے، یا ایون اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاؤ کہ ٹائم ہی نہ ملے کسی چیز کے اوپر سوچنے کے بارے میں. تو یعنی یہ جو ہم گواہی ہے، یہ جو ہماری گواہی ہے نہ صرف دوسری اقوام کے اوپر بلکہ اپنے آگے آنے والی نسلوں کے اوپر، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اصل میں. اور یہی مشن ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم نے اس مشن کو کتنا اکمپلش کیا. اور دوسری ایک اور چیز اس کو ایک اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا مشن ہے. کیا ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے کہ میرا کوئی مقصد بھی ہے دنیا کے اندر آنے کا؟ میں مطلب ایک تو انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، انسانوں جنوں کو، مگر صرف اس کے وہ بندگی کریں. لیکن ایک قوم، ایک امت کے طور پہ جب اٹھایا گیا نا، تو امت کے طور پہ جو مقصد تھا وہ شہادت الناس ہے. یہ بتا دیا بالکل کلیئرلی قرآن کے اندر کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا، کوئی دوسری رائے اس کے اندر نہیں ہو سکتی. تو اب ہمارے شعور کی سطح پر یہ مقصد ہمارے سامنے کتنا رہتا ہے. دیکھیں جب کوئی مقصد ہوتا ہے نا،
ہماری ایجوکیشن کے اندر یہ کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ، بلکہ ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے، صرف ایجوکیشن میں نہیں ہے. کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی کام کر رہا ہو نا، تو اس کے لیے ہمیشہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ آبجیکٹیوز بیان کیے جاتے ہیں، یہ مقاصد ہیں. اس کے بعد ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، پریکٹیکل اسٹیپس ہوتے ہیں. یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، آہستہ آہستہ اس مقصد کی طرف جانا ہے. بہرحال وہ مقصد بہرحال ہر وقت جو ہے وہ شعور کی سطح کے اوپر رہتا ہے. یہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا، میں چھوٹا سا بھی ایک کام کر رہی ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے وہ مقصد، بڑا مقصد حاصل کرنا ہے. یعنی چھوٹے مقاصد حاصل کیے جائیں گے، کیوں؟ تاکہ وہ بڑا مقصد اچیو کیا جا سکے. تو وہ بڑا مقصد ہو سکتا ہے یا واقعی شہادت علی الناس، یہ تو بہت بڑا کانسیپٹ ہے، لیکن سورہ بقرہ کی زبردست بات کیا ہے کہ وہ پریکٹیکل اسٹیپس بھی ابھی سورہ بقرہ میں بتائے گی کہ کیا کیا کریں ہم تو شہادت علی الناس کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فریم ورک، وہ فریم ورک ہمارے سامنے رکھ دے گی. یہ وہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے، یہاں یہ ایریا، یہ ایریا، یہ ایریا، ان ایریاز کے اندر تم اس طریقے سے جب عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا، وہ مقصد، وہ جو بڑا مقصد ہے اس قوم کی حیثیت سے، وہ تم اچیو کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. اور جب ایک دفعہ وہ مقصد کی دھن لگ گئی نا، پھر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ امامت ہمیں واپس مل سکے. اور امامت، پھر میں دوبارہ اس بات کو بہت اپنے آپ کو ہی میں ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ امامت کا مطلب دنیا کی کامیابی نہیں ہے، لیڈرشپ اسکلز کا پیدا ہو جانا ہے کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر وہ کوالٹیز، وہ اخلاقیات پیدا ہو جانا کہ دنیا پھر اس کی مثال لینی شروع کر دے، دنیا اس کو فالو کرنا شروع کر دے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس فوجیں بہت زبردست ہوں اور اس کے پاس اکانومی بہت زبردست ہو، بس اس کی اخلاقیات بہت زبردست ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہ کہ دنیا کے اندر بھی وہ ترقی کرنے کا قابل ہو، دنیا کے علوم کو بھی جانتی ہو، سیاست کو بھی جانتی ہو، دنیا کا منظر نامہ جانتی ہو، تاریخ جانتی ہو، اور پھر اس کے بعد آگے جانے کا ویژن تبھی حاصل ہوتا ہے کہ کیسے میں وہ چیزیں اچیو کر سکتی ہوں. اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب میں اپنے تاریخ کو جانتی ہوں اور پھر میں آگے فیوچر کے بارے میں اپنے سوچنے کے قابل. اسی کو ہم ویژن کہتے ہیں، اور یہی کسی ایک امت وسط کے طور پہ ہم سب کو کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. اچھا جی کوئی چیز رہ تو نہیں ہے اس میں، میں تھوڑا سا 1 منٹ دیکھ لیتی ہوں، میرا خیال ہے کہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ تھا، اسی آیت کا بھی میں کتنی دیر لگا لی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں آج صرف ایک آیت ہی کر سکوں گی، 56 منٹس. ٹھیک ہے، بس صرف ہم آج ایسی تک رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی نہیں ہو سکے کیونکہ یہ بھی بڑا ہیوی ہے. اچھا، سیکنڈ پارٹ اس کا جو شہادت کا کہہ سکتے ہیں، پہلا پارٹ یہ تھا کہ ہم ہو جائیں، یعنی تم یعنی میں اور آپ امت کے طور پہ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائیں، لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بنے، ہمارا عمل جو ہے وہ اور ہمارا قول سب کچھ گواہی دے رہا ہو کہ یہ دین ایسا ہوتا ہے. اچھا، دوسرا کام جو اس گواہی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ خطرناک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی یہ جو امت وسط تمہیں بتا دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ تم لوگوں کے اوپر گواہی کا حق ادا کر دو، تمہیں جو کام دیا جا رہا ہے وہ تمہیں کرنا ہے، اور رسول اس کو بھی ایک کام دیا جائے گا، لیکن وہ ابھی نہیں دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن ہوگی وہ گواہی. اور وہ گواہی اس کے بارے میں ہمیں حدیثیں بہت تفصیل سے مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس قسم کی گواہی ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک چیز کو بالکل اچھی طرح سمجھ لیں، جب علیکم شہیدہ، شہیدہ کے ساتھ علی آتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ خلاف بھی ہو سکتی ہے اور حق میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اوپر گواہ ہو جائے. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ عمل جو ہوگا اس کے حساب سے ہی گواہ ہوگا. اچھا، ہم لوگوں کا کیا، یعنی یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر گواہ بنیں گے، اور یہ کب واقعہ پیش آئے گا، یا قیامت کے دن واقعہ پیش آئے گا. ہم ہمیشہ سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور انہوں نے کہا، بہت حدیثیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کی کوئی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور میں نے وہ دعا جو ہے وہ قیامت کے لیے رکھی ہے، اور میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. یقیناً یہ سب اپنی جگہ پہ بالکل درست. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے بڑی طویل سی، وہ میں نوٹس انشاءاللہ شیئر کروں گی تو بھی، لیکن وہ ایک حدیث سے بھی شاید کہہ سکتے ہیں سارا کانسیپٹ اس کا کلیئر نہیں ہو پائے، لیکن انشاءاللہ جب ہم آیت الکرسی میں پہنچیں گے تو ہم اس حدیث کو بڑا اچھی سے ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیں گے. لیکن صرف ایک شارٹ سا صرف سامنے رکھ دیتی ہوں نا کہ جب یعنی ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت یا کیا کس طرح کے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سامنے ہمارے کیا سینز ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن کے نظر آتے ہیں، حدیثوں سے ہی ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو پہلا سین ہمیں وہی ہے جو شفاعت کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے، بہت طویل حدیث ہے، وہ میں نے پوری لکھی نہیں ہے آگے، لیکن میں اس وقت وہ پوری پڑھ کے نہیں سناؤں گی، لیکن میں صرف اس کا مفہوم ایک طرح سے بتا دیتی ہوں، میں انشاءاللہ شیئر کر لوں گی آپ لوگوں سے نوٹس. تو بات یہ کہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، بڑا طویل ہوگا وہ دن،
ختم ہی نہیں ہو رہا ہوگا، سورج اتنا نیچے موجود ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے بالکل، تو وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں کسی ایسے شخص کے پاس جاتے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے، کہ جو ہے اور کیا سفارش کرے. اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہیں گے کہ سفارش کرے کہ اب اس دن کو ختم کر دے. اور جب وہ دن اصل میں جو ججمنٹ ڈے کا جو شروع والا انیشیل پیریڈ ہے نا، یہ والا، اس وقت تک یہ کب ختم ہوگا، جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یعنی اس وقت کو، یہ تکلیف دہ وقت ہے نا، یہ ختم ہو جائے اور حساب کتاب شروع ہو جائے. لٹرلی اس کے لیے وہ کہیں گے جاؤ کسی سے یہ سفارش کرو، یعنی کسی سے کہو کہ وہ ہماری سفارش کر دے اللہ کے آگے کہ یہ بہت مشکل ہو رہا ہے، یہ اب برداشت نہیں ہو رہا، اتنا طویل ہو گیا یہ دن، اب جو ہے حساب کتاب شروع ہو جانا چاہیے. تو اس کے لیے پھر وہ جو ہے وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، اور ہر نبی کیا کہتا جائے گا، نفسی نفسی، میری جان میری جان. ہر ایک کو اپنا کوئی گناہ یاد آئے گا، ہر ایک کہہ دے گا نہیں نہیں جاؤ تم کسی اور کے پاس جاؤ. اور پھر بالآخر ایونچولی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ کھڑے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری امت ہوگی اسے حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے پیش کر دیا جائے گا. تو یعنی یہ شفاعت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس وقت جو حدیث کے اندر ہی آتا ہے الفاظ کہ مقام محمود پہ، یعنی ایک بڑا ایلیویٹڈ کوئی مقام ہوگا، کوئی اونچا کوئی مقام ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بالکل عرش کے نیچے ہوگا وہ مقام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. یعنی وہ سر نہیں اٹھائیں گے، وہ اتنا گڑ گڑائیں گے، اتنا گڑ گڑائیں گے، اللہ کی اتنی حمد بیان کریں گے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگتے ہو، شفاعت کرو جس کی کرنی ہے. لیکن اس کی کوئی حد ہوگی. یہ لٹرلی الحدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شفاعت کی ایک حد ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے حکم دے گا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے. یہ حدیث کے الفاظ میں لٹرلی بیان کر رہی ہوں. اب یہاں پہ ہم کیا بات، ذرا سا ایک منٹ کے لیے ٹھہر کے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ شفاعت ایک تو یہ ہو گئی کہ وہ جو ایک کڑا وقت تھا قیامت کے دن کا، وہ اینڈ ہو گیا اور حساب کتاب ہو گیا، حساب کتاب شروع ہو گیا. اور اس حساب کتاب کے دوران اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو اب ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جا چکے، کچھ ہیں جو کہ کے لیے جنت میں. لیکن ہاں ایک اور چیز، سوری میں نے مس کی، اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھاؤ اپنا، تو اس وقت پہ نبی اکرم کہے گا کہ ان افراد کو جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تمہاری امت کے وہ لوگ جن کا کوئی حساب، یعنی ایسے بھی افراد ہوں گے جن کا کوئی، جیسے شہید ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بچے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایسی بہت ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیے جائیں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ان لوگوں کو اٹھا کے اور جنت میں داخل کر دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی داخل کرنا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے امت کی ان افراد کو جنت میں داخل کرے گا. یعنی یہ ایلیویٹڈ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کو ہم شفاعت کہتے ہیں، اور اسی لیے اسی کو شفاعت حقہ کہتے ہیں. شفاعت حقہ جو ہے وہ کسی ایسے انسان کی نہیں ہوگی کہ جس نے جو ہے ساری زندگی کلمے سے دور رہ کے گزارا، بلکہ یہ حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ شفاعت کا حقدار کون ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، یعنی اس کے مطابق اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت ہے میری. تو یعنی ہم کیا کہتے ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا اب ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. اچھا یہ 3 دفعہ ہوگا. اب واپس آ جاتے ہیں اسی حدیث کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کچھ لوگ جو بغیر حساب کتاب جانے تھے، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں کہ وہ حمد میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سکھائے گا وہ حمد کے الفاظ. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے، وہ خیر یہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جو عرفات کے میدان کے اندر جو پڑھی جاتی ہے نا، جو کون سا کلمہ ہے، سے ذرا سمجھ سو رہا ہے، تھوڑا ذہن میں صحیح سے نہیں آ رہا. بہرحال ٹھیک ہے، چلے میں آئے گا جو انشاءاللہ سورہ جب آیت الکرسی ہم پڑھے ہوں گے تو اس حدیث کو دوبارہ سے دیکھیں گے، اس وقت میں انشاءاللہ نوٹ کر کے رکھوں گی. تو بہرحال یہ کہ کس وعدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ والا جو کلمہ ہے نا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا ایسی جس سے پہلے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہوگا. تو پھر اس کے بعد خیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے کے اندر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب اٹھاؤ، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو جس کی چاہتے ہو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ جہنم سے نکال کر ان لوگوں کو لے کر آ جاؤ جن کے لیے اللہ اجازت دے دے. اس کا مطلب ہے
کہ وہ اپنا ٹائم جتنا انہیں جہنم میں رہنا تھا، جتنی سزا انہیں بھگتنی تھی وہ بھگت چکے ہوں گے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو یعنی اس کو بھی آپ شفاعت حقہ کہہ سکتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ بہرحال ہر ایک کو اپنے کیے کا مذاق چکھنا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے، الا یہ کہ اللہ اسے معاف کر دے، الا یہ کہ آسان حساب کتاب لیا جائے اور ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کر کے پلٹ دے. تو یہی ہے کہ یعنی ہم ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اب جہنم کے اندر ایک سانس لینا بھی کسی بھی طرح سے آسان ہو سکتا ہے. مطلب جہنم کے اندر سے نکال کے جنت میں لے کر آنا. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کس کیفیت کے ہوں گے، جیسے جلی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں یعنی، اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر حوض کوثر کا پانی یا جو بھی پانی ڈالے گا تو پھر ان کے اندر پھر دوبارہ سے ہوتا ہے نا کہ ایک نئی پوری روح پھونکی جائے ایک طرح سے، یعنی جسم ان کو پورا عطا کیا جائے گا اور پھر انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. یعنی ایسی یعنی ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سوچیں، تصور کریں کہ جہنم کے اندر موجودگی کو سوچی جا سکتی ہے کسی بھی طرح سے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ امتی کے افراد ہوں گے نا، یہ امتی ہی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہنم کے اندر بھی موجود ہوں گے. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بچا لیں گے، ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ہمارے لیے گواہی دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور گواہی کا حال دیکھتے ہیں نا، ایک اور گواہی، ایک اور سین ہے. یہ ایک سین تو یہ ہو گیا نا، اب دوسرا سین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، سب کو معلوم ہے. کچھ افراد لائے جائیں گے اور جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے انہیں سختی کے ساتھ پیچھے کی طرف گھسیٹیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت ہے. تو اس پہ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے. کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بعد میں آنے والے لوگ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ان کی شفاعت کرنے والے بن جائیں. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیٹھ پھیر لیں گے، منہ پھیر لیں گے اور ان کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے. تو یعنی ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے ایسی رسوائی کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دے، ہمارے لیے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے کہ آگے گواہی دے دے کہ یہ میری امت کا بندہ تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے کلمے کے مطابق. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے باپ کے بعد کیا کیا. تو ظاہر ہے اللہ کو پتا ہے یا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کلمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا بنا. تیسرا ایک اور سین ہے، اور وہ تیسرا سین جو ہے نا یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن کے الفاظ. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، بے شک یہ میری قوم اس نے اس قرآن سے خود ہجرت، یعنی ایک طرح سے مہجورہ لٹرلی کہتے ہیں کہ بالکل پیچھے پیٹ کے پیچھے ڈال کے اس کے ساتھ ہجرت کرنے والا بنا لیا. تو یعنی ہم اور آپ ایک لمحے کے لیے پھر سوچیں اپنے آپ کو رکھ کے، پھر ہم اپنی یعنی ایز اے نیشن بھی رکھ کے سوچیں، پھر اپنے ایز این انڈیویجول بھی رکھ کے دیکھیں کہ کیا ہم کہیں سوچ رہے ہیں ہمیں شفاعت ملے گی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یعنی اپنی قوم کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں نا کہ یہ میری قوم تھی، یعنی لٹرلی کہ یا رب ان قومی، بے شک یہ قوم تھی جس نے کیا کیا، یہ میری قوم تھی کہ جس نے قرآن سے ہجرت کر لی. لٹرلی ہجرت کر لی، مطلب ہجرت ہم تو کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اتنا پڑھتے ہیں، قرآن کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اتنی ہر رمضان میں ہم دورہ قرآن بھی ہو رہے ہیں، قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں. کیا مطلب ہے ہجرت کر لینا کا؟ کہ ہمارا عمل کچھ اور ہے، قرآن کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا تو ایک مشن ہے کہ تمہیں شہادت علی الناس کا حق ادا کرنا ہے، اور ہمارا عمل کیا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم لٹرلی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا کوئی مشن بھی ہے ہمارے آگے یا نہیں. شہادت علی الناس ہوتی کیا چیز ہے ہم اس سے بھی ناواقف ہیں. تو مطلب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں یہ اپنے بارے میں ذرا سا یہ سوچ لیں. یعنی ہم کیا اللہ کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے. وٹنس اپون شہادت اللہ کا مطلب ہی یہ ہے
کہ یہ دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوگی ہے، یعنی یہ جو جیسا عمل ہوگا اس کے حساب سے یہ گواہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے بس جو ہے وہ سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. شفاعت صرف حق کے بیس کے اوپر ہوگی، اور اللہ جس کے لیے ہدایت دے گا، اور اللہ جیسا جانتا ہے کسی کو ویسا کوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا علم نہیں دیا گیا کہ آنے والے امت کے تمام افراد کے دلوں کے حال جانتے ہیں اور سارے اعمال سے واقف ہوں. تو اللہ جس کے لیے حکم دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے وہ صرف شفاعت کر رہے ہوں گے. تو بس یہیں پہ ہم آج ختم کر لیتے ہیں. کوشش میں نے سوچا تو یہ تھا کہ ہم 150 تک لے کے جائیں گے، لیکن کافی دیر ہو گئی ہے، بلکہ یہ آیت بھی مجھے پتہ ہے کہ پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن قبلے کے بارے میں انشاءاللہ قبلے کی پوری ڈسکشن ہم کل کریں گے، ویسے 1 گھنٹہ ہو گیا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت الناس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر لیڈرشپ کی وہ خصوصیات پیدا کر دے جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، اللہ تو نے ہی ہمیں سکھایا یہ کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ ہمیں اطاعت کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،